بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، اور میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مہمان آیا، رات قیام کیا۔ دوسرے دن صبح دہلی کے بازار میں کچھ چیزیں فروخت کرتا ہوا دیکھا گیا۔ کوتوال کو شبہ ہوا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ رات اس نے حضرت خواجہ نظام الدین کے ہاں قیام کیا تھا۔ کوتوال نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں بھیجا کہ ان چیزوں کی شناخت کرائی جائے۔ حضرت نے چور کو دیکھا اور فرمایا کہ بھائی تم خود ہی بتاؤ کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں یا تمہاری؟ چور خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نظام الدین خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا، بھلا وہ ان چیزوں کی کیا شناخت کرے گا جس کو اپنی شناخت سے فرصت نہیں؟ اگر اس نے چوری کی ہے تو خدا اس کو بخش دے، اگر اس نے چوری نہیں کی تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پولیس افسر نے خیال کیا کہ زیر حراست آدمی بے گناہ ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت محبوب الہی نے چور سے فرمایا کہ بھائی تم ہماری چوری کے الزام میں گرفتار کیے گئے، تمہیں تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دو، ہمارے مہمان ہو، خدا معلوم تم نے ابھی تک کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ آپ نے چور کے لیے کھانا اور پھل منگوا کر کھلایا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ چور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، یہ جاننے کے باوجود کہ میں چور ہوں، یہ چیزیں میں نے آپ کی چرائی ہیں، آپ نے میرے قصور کو بغیر میری درخواست کے معاف کر دیا۔
اور میری پردہ پوشی کی، مجھ پر مہربانی فرمائے۔ میں آپ کی اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے عظیم روحانی پیشوا ہیں۔ جس مذہب کے پیشوا اتنے اچھے ہوں وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا۔ میں اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایسا حسن سلوک میرے مذہب کی ایک ادنا مثال ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔